گاؤں کے کنارے بہنے والی چھوٹی سی ندی کے پاس ایک پرانا گھر تھا۔ اس گھر کے بالکنی میں اکثر ایک لڑکی شام کے وقت بیٹھی نظر آتی۔ اس کا نام زینب تھا۔ لمبے سیاہ بال، خاموش آنکھیں اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ زینب ہمیشہ کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس کا انتظار ہے۔ زینب کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے، بہت عزت دار مگر سخت مزاج انسان۔ ان کی خواہش تھی کہ زینب ڈاکٹر بنے، مگر زینب کو کتابوں سے زیادہ شاعری اور بارش پسند تھی۔ وہ اکثر اپنی ڈائری میں احساسات لکھا کرتی تھی۔ ایک دن شہر سے ایک نیا لڑکا گاؤں آیا۔ اس کا نام سلمان تھا۔ وہ اپنا چچا کے گھر چند مہینوں کے لیے آیا تھا۔ سلمان ایک خاموش مزاج، نرم دل اور خواب دیکھنے والا انسان تھا۔ اسے تصویریں بنانا بہت پسند تھا۔ وہ ہر وقت خوبصورت منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیتا۔ پہلی بار اس نے زینب کو ندی کے کنارے دیکھا۔ زینب سفید لباس میں خاموش کھڑی پانی کو دیکھ رہی تھی۔ شام کی سرخ روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سلمان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر بھی اختیار اس نے کیمرہ اٹھایا اور تصویر لے لی۔ کیمرے کی آواز سن کر زینب چونک گئی۔ آپ نے میری تصویر کیوں لی؟ اس نے ناراضی سے پوچھا۔ سلمان ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ کچھ لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ زینب نے کچھ نہ کہا اور وہاں سے چلی گئی، مگر اس دن کے بعد سلمان اکثر اسے ندی کے کنارے آنے لگا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی باتیں شروع ہوئیں، کبھی شاعری پر، کبھی خوابوں پر، کبھی زندگی پر۔ آپ ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ سلمان نے ایک دن پوچھا۔ زینب نے ندی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ کچھ لوگ بولتے کم اور محسوس زیادہ کرتے ہیں۔ سلمان اس جواب پر دیر تک مسکراتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی دوستی گہری ہونے لگی۔ سلمان ہر روز زینب کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹی چیز لاتا، کبھی جنگل کے پھول، کبھی خوبصورت پتھر، کبھی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ زینب بالکنی میں کھڑی تھی کہ سلمان اچانک بھیگتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ تم پاگل ہو؟ اس بارش میں کیوں آئے ہو؟ زینب نے پریشانی سے کہا۔ سلمان ہنسا، کیونکہ تم نے کل کہا تھا کہ تمہیں بارش پسند ہے، سوچا شاید بارش میں میرا آنا بھی اچھا لگے۔ زینب پہلی بار کھل کر ہنسی۔ وہ ہنسی سلمان کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئی۔ کچھ مہینوں بعد سلمان کو واپس شہر جانا تھا۔ یہ سوچ کر زینب بے چین رہنے لگی۔ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ سلمان اس کی عادت بن چکا ہے۔ آخری شام دونوں ندی کے کنارے بیٹھے تھے۔ ہوا خاموش تھی، پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ اگر میں چلا گیا تو کیا تم مجھے یاد کرو گی؟ سلمان نے دھیرے سے پوچھا۔ زینب نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ لوگ یاد نہیں کیے جاتے، وہ ہر وقت دل میں رہتے ہیں۔ سلمان خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو میں کبھی کہہ نہیں سکا۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری لے لی۔ سلمان اس رات چلا گیا۔ اگلے کئی دن زینب نے خود کو کمرے میں بند رکھا۔ وہ ہر رات سلمان کی ڈائری پڑھتی۔ اس میں سلمان نے اس کی پہلی ملاقات سے لے کر ہر احساس لکھا تھا۔ میرے پاکیزہ محبت، میرے پاکیزہ محبت کسی کہانی کا شور نہیں، بلکہ دل کے اندر جلنے والا وہ چراغ ہے جس کی روشنی صرف مجھے دکھائی دیتی ہے۔ تم سے محبت کرنا میرے لیے کسی خواہش کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کیفیت تھی جو آہستہ آہستہ میری روح میں اترتی چلی گئی۔ میں نے تمہیں کبھی حاصل کرنے کی ضد نہیں کی، تمہیں اپنی دعاؤں میں مانگ لیا۔ عجیب بات ہے نا، کچھ انسان نصیب میں نہیں لکھے جاتے، مگر پھر بھی دل کے سب سے خوبصورت حصے میں انہی کا نام لکھا رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی شام ڈھلتے وقت جب آسمان پر اداسی کے رنگ بکھرنے لگتے ہیں تو تمہاری یاد ایک نرم سی ہوا کی طرح میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کے نہ ہونے کے باوجود اس کی موجودگی محسوس کرتے رہنے کا نام بھی ہے۔ تم میری زندگی میں شاید ایک شخص تھی، مگر میری دعاؤں میں تم ایک پوری دنیا بن کر آ گئی ہو۔ میں نے تمہیں چاہا بھی ہے تو اس طرح کہ تمہاری عزت، تمہارے خواب ہمیشہ میری محبت سے آگے رہیں، اور اگر کبھی قسمت میں ایک دوسرے سے بہت دور بھی لے جائے تو تب بھی میری محبت تمہارے لیے بد دعا نہیں بنے گی، وہ خاموشی سے تمہارے نام کی خیر مانگتی رہے گی۔
کیونکہ پاکیزہ محبت کا حسن یہی ہے کہ وہ محبت کرنے والوں کو توڑتی نہیں، اسے دعا بننا سکھا دیتی ہے۔ تم میری زندگی کی وہ خوبصورت حقیقت ہو جسے میں پا نہ سکا، مگر کھونے کا تصور بھی آج تک میرے دل کو اداس کر دیتا ہے۔ تمہارا نام آج بھی میرے دل میں ایسے محفوظ ہے جیسے کسی پرانی کتاب میں رکھا وہ پھول جو برسوں بعد بھی اپنی خوشبو نہیں کھوتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، زندگی تھے، لفظ لفظ جس امید سے، ارمانوں سے بھرپور تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں نے تمہیں یاد کرنا چھوڑنے کی بہت کوشش کی، خود کو مصروف رکھا نہیں، لوگوں میں بیٹھا نہیں، باتوں میں دل لگانے کی کوشش کی، مگر کچھ محبتیں عادت نہیں ہوتی کہ بدلی جا سکیں، وہ تو روح کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تمہارا خیال بھی میرے ساتھ اسی طرح رہتا تھا جیسے سانسوں کے ساتھ ہوا، نظر نہ آئے مگر محسوس ہر لمحہ ہو۔ کبھی رات کے آخری پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی تو میں خاموشی سے آسمان کو دیکھ کر اور سوچتا کہ کیا تم بھی کبھی میری طرح جاگتی ہوں گی، کیا تمہیں بھی کبھی کسی نام نے اداس کیا ہوگا، کیا تمہیں بھی میرا خیال آتا ہوگا، کیا تمہاری دل میں بھی کوئی ایسا گوشہ ہے جہاں میری یاد ابھی تک زندہ ہو۔ مگر ان سوالوں کے جواب ہمیشہ خاموشی کے حصے میں آئے۔ پھر میں نے سمجھ لیا کہ ہر محبت کا انجام مثال نہیں ہوتا، کچھ محبتیں صرف اس لیے آتی ہیں کہ انسان کو محبت کا مطلب سمجھا سکے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ کسی کو بے غرض چاہنا کیا ہوتا ہے، کسی کی خوشی کی خواہشوں کو خاموش کرنا کیا ہوتا ہے۔ تم میری زندگی جیسے بند کر سکتا تھا مگر کبھی بلا نہیں سکتا تھا۔ آج بھی جب بارش کی بوندی کھڑکی پر دستک دیتی ہے یا شام اپنے دامن میں اداسی سمیٹ کر اترتی ہے تو تمہاری یاد دل کے کسی کونے سے نکل کر میرے پاس آ بیٹھتی ہے اور مجھ سے کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے مجھے احساس دلاتی ہے کہ کچھ لوگ وقت کے ساتھ دور تو ہو جاتے ہیں مگر دل سے کبھی نہیں جاتے۔ اور شاید میری پاکیزہ محبت کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ اس میں آج بھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، صرف ایک دعا ہے کہ جہاں بھی ہو خوش رہو، کیونکہ میں نے تمہیں محبت سے پہلے عزت دی تھی اور محبت کے بعد دعا، اور دعائیں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ تو برسوں بعد بھی کسی خاموش رات میں آسمان کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کے ساتھ زندہ رہتی ہیں۔ تمہاری خاموشی میں مجھے سکون ملتا ہے، تمہاری ہنسی شاید دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے۔ مجھے نہیں معلوم محبت کیا ہوتی ہے مگر جب تم قریب ہوتی ہو تو دل کو سکون ملتا ہے۔ زینب ہر صفحہ پر پڑھ کر روتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن اچانک سلمان واپس آیا۔ زینب اس وقت ندی کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا جب اس نے سلمان کو سامنے کھڑا دیکھا۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ زینب کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلمان آہستہ سے مسکرایا، کیونکہ شہر میں سب کچھ تھا بس سکون نہیں تھا، اور میرا سکون تمہارے پاس ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم جانتی ہو سلمان، میں نے ہمیشہ لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، اس لیے کبھی کسی سے دل نہیں لگایا۔ سلمان اس کے قریب آیا اور اب زینب نے پہلی بار اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں یہ جملہ کہا تو اس کی آنکھوں میں برسوں کا انتظار تھا، نمی جھلک رہی تھی۔ سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کی جدائی نے اس کی ہر دعا، ہر رات اور ہر آنسو کو اپنے نام کر رکھا تھا۔ وقت نے دونوں کو بہت آزمایا تھا، کتنی ہی شامیں ایسی گزری تھی جب انہوں نے ایک دوسرے کی یاد میں آسمان کو تکا تھا، کتنی ہی راتیں ایسی تھی جب نیند ان کی آنکھوں سے روٹھ گئی تھی۔ آج مگر قسمت نے ان کے درمیان کھڑی تمام دیواریں گرا دی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے برسوں پہلے خوابوں میں ملا کرتے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو محسوس ہوا جیسے انتظار کی تمام تکلیفیں ایک لمحے میں پگھل گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو، ہم مل گئے، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ مسکرایا اور اس کی پیشانی سے بکھرے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا، سچی محبت راستے بھلے لمبے کر دیتی ہے مگر منزلیں چھیننے نہیں دیتی۔ اسی لمحے انہیں یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے دنیا کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ برسوں کا انتظار، بے شمار آزمائشیں اور ہزاروں اداس لمحے ان کی وصال کے ایک لمحے کے سامنے ہچ گئے ہوں، کیونکہ کچھ محبتیں بچھڑنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے ملنے کا وقت آنے تک کا صبر کا امتحان لیتی ہے، اور جب وہ ملتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی نے آخر کار اپنا سب سے خوبصورت وعدہ پورا کر لیا ہو۔ اب شاید میرا دل تمہارے پاس رہ گیا ہے۔ ہوا میں ٹھنڈک بڑھ گئی تھی، شام ڈل رہی تھی، ندی خاموشی سے بہہ رہی تھی، اور دو لوگ جو کبھی اجنبی تھے اب ایک دوسرے کی پوری دنیا بن چکے تھے۔